السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 46، توبہ کرنے کے بعد۔ اب اگر توبہ کی توفیق ہو جائے، پہلے تھے کہ توفیق تو ہو، کیونکہ جب تک دوسروں کی غلطیاں دیکھتے رہیں گے، انہی کو ہائی لائٹ کرتے رہیں گے، اپنی کی فرصت نہیں ملے گی اور توبہ بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی کو واقعی یہ احساس ہو جائے کہ اس سے غلطی ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم اپنے کو تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں لیکن دوسروں کو نہیں دیتے۔ جس کو ہم گناہ گار یا مجرم کے کٹہرے میں کھڑا کیے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں نہ ہو، تو وہاں کیا ہوگا؟ پھر کیسے چھوٹ ہوگی؟ تو جس شخص کو اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے اور پھر وہ صحیح معنوں میں توبہ کر لے، تو توبہ کرنے کے بعد کیا کرے؟ کیونکہ اگر توبہ کی توفیق ہو گئی نا، تو نیکیوں کے دروازے تو یوں کھل جائیں گے، کیونکہ استغفار کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی نعمتوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ تو یہ رزلٹ ہے کس کا؟ استغفار کا نا۔ یعنی اگر ہم واقعی سچے معنوں میں معافی مانگ لیں گے تو نہ صرف یہ کہ دنیاوی نعمتوں کے، بلکہ نیکی کرنے کے جو دروازے ہیں یا چانسز ہیں یا مواقع ہیں یا فرصتیں ہیں، وہ بھی زیادہ ہو جائیں گی، کہ انعامات مختلف طرح کے ہوتے ہیں نا۔ اور یہ گناہ ہی ہوتے ہیں ہمارے جو ہم پر دنیاوی رزق کے بھی اور دنیاوی نعمتوں اور پھر نیکی کے کاموں کے مواقع چھین لیتے ہیں۔ توبہ کرنے کے بعد ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ مل جاتا ہے اور جو نعمت بھی عطا کر دی جاتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی، اسے بہت زیادہ اور بہت بڑی نعمت تصور کرتا ہے۔ کیونکہ جب توبہ ہو جاتی ہے نا انسان کی قبول، تو اس کے اندر ایک خاص ٹھنڈک آ جاتی اور مزید نیکی کی طرف جو رجحان ہوتا ہے، یہ توفیق ہو جاتی، تو انسان کو اس کی قدر بھی بہت آتی۔ سوچئے کوئی ایسا اچھا کام کرنے کا اللہ نے موقع دیا جس پر پھر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا ہو، کہ آپ کسی ایسے آڑے وقت میں کسی کے کام آ گئے کہ جب کوئی انتہائی مدد کا مستحق تھا، کسی کی دکھ تکلیف میں اس کا سہارا بن گئے، اور اللہ نے آپ کے لیے وہ دروازہ کھول دیا کہ آپ وہ کام کر سکیں جبکہ بہت سارے لوگ کر سکتے تھے۔ نظر تو بہت سو کو آیا مگر نظر نہیں آیا، لیکن آپ کو اللہ نے دکھا دیا اور آپ سے وہ کام لے لیا۔ تو آپ نے دیکھو کہ بعض کو تو چھوٹا سا کام ہوتا ہے مگر اس کی خوشی ایک عجیب خوشی ہوتی ہے، بڑے بڑے کاموں سے زیادہ اس کی خوشی ہوتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کی جب توبہ قبول ہوتی ہے اور پھر انسان کو نعمت کوئی میسر آتی ہے، جس میں دنیاوی کوئی نعمت بھی ہو سکتی ہے اور خاص طور پر نیکی کی جو توفیق ہے، اپنی ذات کو وہ اس سے کمتر سمجھتا ہے کہ اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا۔ حقیر سے حقیر نعمت کبھی اپنے آپ کو مستحق نہیں سمجھتا، ڈیزرو نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ڈیزرو نہیں کرتا اس کو، اور اپنے آپ کو نہ صرف ہر ابتلا و مصیبت کا اہل اور مستحق، بلکہ بڑی سے بڑی مصیبت کا بھی اپنی ذات کو مستوجب سمجھتا ہے۔ یعنی کیا سمجھتا ہے انسان؟ کہ میں جتنا گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کسی بھی طرح پکڑ سکتا ہے۔ یہ بھی وہی سمجھتا ہے جو واقعی اپنے گناہوں کو گناہ سمجھے، کیونکہ منافق تو ناک کی اوپر بیٹھی مکھی کی طرح گناہ کو سمجھتا ہے نا، اور جس کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے اس کو، وہ ڈرتا رہتا ہے کہ کس وقت ہی گر جائے، اور یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ احسان ہی کیا ہے کہ گناہ اور جرم کی مقدار کے مقابلے میں اسے کچھ بھی سزا نہیں دی، کیونکہ جرم کے مقابلے میں جس سزا کے وہ لائق تھا وہ ایسی تھی کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ چہ جائے کہ ایک عاجز اور کمزور بندہ، کیونکہ گناہ اگر چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، گناہ چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، مگر اس عظیم ترین ذات کے مقابلے میں ہے جس سے کوئی بھی بڑا نہیں، جس سے کوئی جلیل و بزرگ اور کبیر و برتر نہیں۔ چھوٹی بڑی تمام نعمتوں کا دینے والا وہی ایک اکیلا ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ اس کا مقابلہ کس قدر قبیح، شنیع اور ناجائز ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کے سامنے گناہ، اس کی نافرمانی۔ دنیا کی ہر قوم، مومن اور کافر، اپنے عظماء،
اجلا یعنی بڑے بڑے ڈگنیٹریز اور سرداروں کا مقابلہ ایک کبھی ترین حرکت سمجھتی. دنیا کی ہر قوم مومن ہو یا کافر ان کی کچھ عظمت کی نشانیاں ہوتی ہیں. مثلا کسی قوم کا جھنڈا، اگر جھنڈا دیکھا جائے تو کس چیز سے بنا ہے؟ کپڑے سے اوپر کچھ رنگ لگے ہوئے اور کوئی نشان لگا ہوتا ہے. لیکن وہی کپڑا اس سے زیادہ قیمتی کپڑے کے مقابلے میں کوئی اہمیت رکھتا ہے؟ کس وجہ سے؟ کیوں؟ پہچان ہے آپ کی قوم کی عظمت کی. وہ ترانے میں بھی ہے نا، پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی، شان حال، جان استقبال، خائے خدائے ذوالجلال. جی یہ سب باتیں کس لیے کی گئی؟ کس کے لیے اتنی عظمت کے شعر اور گن گائے گئے؟ پرچم کے لیے. حالانکہ اگر دیکھا پرچم کس چیز کا ہے؟ کپڑے کا ٹکڑا ہی تو ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے پرچم کی توہین کرتا ہے، پاکستانی جھنڈے کی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو اس کی سزا کیا؟ بہت بڑی غداری تصور کی جاتی ہے، بہت بڑا جرم تصور کیا جاتا ہے. تو اب اگر کوئی کہے کہ میں نے تو کپڑے کے ٹکڑے کے ساتھ یہ کیا ہے کہ اس کو نیچے پھینک دیا ہے، تو اس کی بات یہ مانی جائے گی؟ نہیں. کیا اس کی جسٹیفیکیشن درست ہے؟ نہیں. اسی طرح ہم گناہ کر کے ہم کیا کہتے ہیں؟ میں نے کیا کیا؟ کچھ بھی تو نہیں کیا. ایسے تو سبھی کرتے ہیں، تو چھوٹی سی بات تھی. کوئی بھی تعویل کر لیتا ہے انسان اپنے گناہ کی. تو یہ چھوٹی چیز نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ کس عظیم کے مقابلے میں کیا ہے. تو اگر ہم دنیاوی عظمتوں کے نشانوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں اس کے بارے میں کہتے ہیں، اور اس کی معمولی سی توہین بھی بہت بڑا جرم قرار پاتی ہے، اللہ کی نافرمانی کوئی جرم نہیں. اس قسم کے لوگوں کا مقابلہ وہی آدمی کرتا ہے جو سب سے زیادہ رذیل ہوتا ہے. یعنی کسی عظمت والے کو عزت دینا، کسی بڑے کا احترام کرنا کس کا کام ہوتا ہے؟ جس کے اندر کوئی ادب اخلاق ہوتا ہے. بعض لوگ اس کو بڑی بہادری سمجھتے ہیں کہ میں تو ہر ایک کی بےزتی کر سکتا ہوں، تو اس میں دراصل خود اس کی اپنی بےزتی ہوتی ہے. اس قسم کے لوگوں کا مقابلہ وہی آدمی کرتا ہے جو سب سے زیادہ رذیل ہوتا ہے، جس میں جوہر مروءت نام کو نہیں ہوتا. اس کو اردو میں مروت کہتے ہیں لیکن عربی میں مروءہ کہتے ہیں. مروءہ انسانیت کو کہا جاتا ہے. انسانیت، مروءہ کا لفظ ہے نا مرء سے انسان. تو انسان کی جو انسانیت ہے یا انسانیت کی جو اعلیٰ اخلاقی اقدار ہیں، وہ جب کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو ان بہت ساری اخلاقی خوبیوں کا نام مربت ہوتا ہے. اس قسم کے لوگوں کا مقابلہ اگر ذلیل ترین حرکت ہے تو پھر اس ذات کا مقابلہ کس قدر رذیل اور ذلیل حرکت ہوگی. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے خاندان کا کوئی بزرگ ہے یا استادوں میں کوئی عزت والا ہے یا کوئی، تو اس کے سامنے اگر کوئی بدتمیزی سے بات کرے تو لوگ عموماً کیا کرتے ہیں؟ سب خاندان کے لوگ بیٹھے ہوں، کوئی اس میں سے بزرگ ہے، بڑا ہے، عمر کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، ساری برادری اس کی بات مانتی ہے، سنتی ہے. اور اگر کوئی اٹھ کے اس کے سامنے بدتمیزی کرنے لگے تو باقی برادری کیا کرتی؟ کنڈیم کرتی، پکڑ لیتی کہ نہیں یہاں نہیں تم بول سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض حرمتوں کو توڑنا دراصل سارے نظام کو بگاڑنا ہوتا ہے. تو اسی طرح جب کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو بظاہر دیکھنے میں چھوٹا سا گناہ ہوتا ہے، لیکن جب ایک حرمت پامال ہوتی ہے تو پھر دروازہ کھل جاتا ہے، پھر انسان دلیر ہو جاتا ہے، پھر ایک کے بعد ایک گناہ کرتا چلا جاتا ہے، بے حس ہو جاتا ہے. تو اس ذات کا مقابلہ کس قدر رذیل اور ذلیل حرکت ہوگی جو سب سے بڑی اور سب سے زیادہ با اختیار اور زمینوں آسمانوں کی مالک، حاکم اور سلطان اور معبود ہے. اگر اس کی رحمت اس کے غضب پر، اس کی مغفرت اس کی عقوبت پر غالب نہ آتی تو ساری زمین زلزلوں سے پاش پاش ہو جاتی، یعنی انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے. اگر حلم و بردباری اور مغفرت و بخشش نہ ہوتی تو بندوں کے گناہوں کی وجہ سے آسمان و زمین اپنی اپنی جگہ سے ہٹ جاتے اور دنیا تباہ ہو جاتی. ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اپنی جگہ سے ٹل جائیں، تو پھر اس کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جو انہیں تھام سکے. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا تحمل والا اور بخشنے والا ہے.
آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے 2 نام آئے ہیں، ان پہ غور کیجئے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام اسماء میں سے ان 2 ناموں کا ذکر فرمایا ہے اور آیت کو ان 2 پر ختم کیا ہے کہ وہ حلیم و غفور ہے. سوچئے کہ اللہ کے کیا کیا راز اس میں مضمر اور پوشیدہ ہیں. اللہ تعالیٰ اگر مجرموں اور گناہگاروں کے ساتھ حلم اور بردباری اور مغفرت اور درگزر سے کام نہ لیتا تو آسمان و زمین اپنی جگہ سے ٹل جاتے اور دنیا تباہ ہو جاتی. چنانچہ سورۃ مریم میں کافروں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، جس کی وجہ سے عجب نہیں آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے کہ لوگ رحمان کا بیٹا پکارتے. یہ تو معلوم ہے کہ صرف ایک گناہ کی پاداش میں اللہ نے ہمارے والدین آدم اور حوا کو جنت سے باہر کر دیا، اور صرف ایک ہی گناہ اور ایک ہی بات کی خلاف ورزی کی پاداش میں ابلیس کو راندہ درگاہ عالم ملکوت سے خارج اور آسمانوں سے نکال باہر کیا. لیکن پھر بھی ہم احمقوں کا حال وہی ہے جو کسی شاعر نے کہا ہے، نصل الذنوب الى الذنوب ونرتجی درج الجنان لدى النعیم الخالدی. ہم گناہوں پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور امید یہ رکھتے ہیں کہ نعمت لازوال کے ساتھ جنت ملے گی. پڑھیے ترجمہ آپ. ایسا ہی حال ہے نا ہمارا، ہے نا ہم سب کا، اور کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوتی غلط کام کر کے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا أَخْرَجَ الْأَبَوَيْنِ مِنْ مَلَكُوتِهَا الْأَعْلَى بِذَنْبٍ وَاحِدٍ. حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے والدین آدم اور حوا کو اللہ نے صرف ایک گناہ کی بنا پر اپنے عالم ملکوت سے نکال باہر کیا. بظاہر دیکھا جائے تو اتنی بڑی بات بھی نہیں کہ اچھا کچھ کھا لیا. کتنی دفعہ ہم ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، مشکوک ہوتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، کیا ہوا، سبھی کھا رہے ہیں. جتنا جنک فوڈ آ رہا ہے اس میں بار بار ایسی چیزیں آتی ہیں کہ اس میں کچھ انگریڈینٹس حلال نہیں، کچھ درست نہیں، کچھ اچھا نہیں، اور پھر اپنے جسم کو نقصان دینا یہ بھی ایک جرم ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، پھر بیمار پڑتے ہیں، پھر عبادت میں کوتاہی ہوتی، کوئی بات نہیں، ہر چیز کو کوئی بات نہیں، سارے ہی ایسا کر رہے ہیں، میں کوئی الگ تو نہیں. تو آدم اور حوا نے بھی کیا کہتے، کوئی بات نہیں، درخت کا پھل ہی کھایا تھا نا، پھل تو سارے ہی حلال ہیں، اتنی بڑی کیا بات تھی. لیکن اللہ نے کہا تھا اس کے قریب نہیں جانا، اور وہ بھول گئے، چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے. تو اگر ان سے ناراض ہوئے تو ہم سے خوش ہوتے ہوں گے جب ہم اس کی نافرمانی کا کام کرتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے کہ جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے کہ ان کے پاس نہیں جانا. مثلا ماں باپ سے چھپ کر کسی لڑکی کا لڑکوں سے ملنا صرف ماں باپ نے منع کیا یا اللہ نے بھی منع کیا، اور پھر ہم وہ غلط کام کرتے چلے جائیں اور کہیں کوئی بات نہیں. واقعی کوئی بات نہیں. انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. کوئی بات نہیں، اسے دھوکہ دے رہے ہیں نا اپنے آپ کو اور لوگوں کو بھی. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. جب شعور ہی مارا جائے، عقل ہی ماری جائے، پھر ایسے انسان کو کون سمجھا سکتا ہے؟ 1000 کاؤنسلنگ کروا لے، کوئی نہیں سمجھا سکتا. خودکشی حرام ہے یا نہیں؟ کہیں جائز ہے؟ نہیں نا، سب کو پتا ہے نا. چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو مار ڈالیں گے، اور بہانے کیا بناتے، فلاں نے چونکہ یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، لہٰذا ہم اپنے آپ کو کل کرنے جا رہے ہیں، اور سب کو دھمکایا ہوا ہوتا ہے، سب کو بے وقوف بناتے ہیں. کون جہنم میں جلے گا آپ کی جگہ؟ جائیں مارے اپنے آپ کو. اگر آپ اپنے ساتھ ظلم کر سکتے تو آپ کے ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے؟ کوئی بھی غلط کام، چاہے ہم کسی کی ضد میں آ کے کرتے ہیں، چاہے ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہوئے کرتے ہیں، چاہے ہم بے حیا اور ڈھیٹ ہو کے کرتے ہیں، کریں. کہاں تک بھاگیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ کیسے چھوٹیں گے؟ وہ ہے پکڑنے والا. تو جو اپنے آپ پہ خود رحم نہیں کرتا اس پہ کوئی بھی نہیں کرتا. مقصد یہ ہے کہ بندہ توبہ کرنے کے بعد قبل گناہ سے بھی بہتر ہو جاتا ہے. جو درجہ اسے پہلے حاصل تھا
اس سے بلندتر مقام پر جا پہنچتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ اس کی ہمت توڑ دیتا ہے، جس سے اس کے تمام عزائم اور ارادے پست ہو جاتے ہیں. مایوس ہو جاتا ہے کہ میں تو کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ مجھ سے پھر گناہ ہو جاتا ہے. بھئی ہو جائے گا پھر بھی، لیکن توبہ کا دروازہ مرتے دم تک کھلا ہے. واپس پلٹ آؤ. یہ تو نہیں کہ غلط رستہ لے لیا تو اب اسی پہ چلتے جانا ہے. واپس پلٹو. اور قلب کی صحت اس قدر خراب ہو جاتی ہے کہ توبہ بھی اگلی صحت تک پہنچنے میں اس کی امداد نہیں کرتی، اس لیے وہ اپنے فوت شدہ درجے کو پھر حاصل ہی نہیں کر سکتا. ہاں اگر جان بوجھ کے لڑکتے چلے جا رہے ہو، کہتے ہیں صبح کا بولا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بولا نہیں کہتے، لیکن جو شام بھی نہ آنا چاہے رات بھی باہر رہے تو پھر واقعی وہ اپنے آپ کو پستیوں میں دھکیلتا چلا جا رہا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرض زائل ہو جاتا ہے اور اسے وہی صحت حاصل ہو جاتی جو پہلے حاصل تھی. اب وہ اسی کے مثل عمل کرنے لگتا ہے اور اپنے اصل درجے کو پا لیتا ہے. لیکن یہ تمام باتیں اسی وقت ہوتی ہیں جب انسان کا تنزل اور انحطاط گناہ اور معصیت کی وجہ سے ہوا ہو. یہ تنزل اور انحطاط اگر کسی ایسے امر کی وجہ سے ہے جو اصل ایمان میں خلل انداز ہے، مثلا تنزل شکوک اور شبہات اور ریب اور تردد اور نفاق وغیرہ کی وجہ سے ہے، تو اس کا تدارک نئے سرے سے ایمان لائے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر اللہ کی ذات پہ ڈاؤٹ ہے، اس کی کتاب پہ، اس کے کسی حکم پہ، تو پھر اس کا علاج تو ایمان کی تجدید ہے. ایسے آدمی کی ترقی کی کوئی امید نہیں جب تک کہ وہ توبہ کر کے ایمان کے دائرے میں داخل نہ ہو. تو بات یہ ہے کہ ابھی اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، موقع ہے کہ ہم اس کی طرف پلٹ آئیں اور پھر صرف گناہوں سے ہی نہ نکلیں، کم تر درجے کے کاموں سے اٹھ کر بہتر کاموں کی طرف چلیں. کسی کی وجہ سے اپنے ساتھ دشمنی نہ کریں کہ چونکہ فلاں ایسا ہے لہٰذا میں یہ نہیں کر سکتا، فلاں ایسا ہے تو میں ایسا نہیں کر سکتا. یہی تو امتحان ہے ہم سب کے. کسی کو ماں باپ سے شکایت ہے، تو کسی کو بہن بھائیوں سے، تو کسی کو دوستوں سے، تو کسی کو کسی اور سے. ہر وقت لوگوں پر ہی گلے ہیں، لوگوں پر ہی اعتراض ہے. لوگ تو اپنی راہ جائیں گے، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے. بلائیے سب باتوں کو اور کریے وہ جو آپ کے حق میں بہتر ہے، جو اللہ کے نزدیک اچھا ہے اور جو درجات کی بلندی کا سبب ہے. دھوکے میں نہ رہیں، دھوکے سے باہر آئیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.